السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد یوسف راٹھور آپ کی خدمت میں حاضر۔ کچھ اسٹوڈنٹس کمنٹس میں یہ سوالات کر رہے ہیں کہ چونکہ یونیورسٹی آف سرگودا کے پیپر بالکل نزدیک ہیں تو سب نے تیاریاں اپنی شروع کر لی ہیں، تو یہ بتا دے کہ امپورٹنٹ کوشچن کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نافع ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ جن کے پاس جنہوں نے یہ مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان کو یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، تو اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ جو کوشچنس آ سکتے ہیں ان میں عقائد کے بارے میں تو بہت ہی اہم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ عقائد سے متعلق تقریباً سمجھ لیں کہ 50% جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ عقائد سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ 50 نہیں تو تقریباً سمجھ لیں کہ اگر 30 سوالات ہیں، 30 ایم سی کیوز ہیں تو ان میں سے 12-15 جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ان کے نزدیک ہوتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ لیا گیا، نماز کے بارے میں سوالات آ گئے ایم سی کیوز کے شیپ میں، یا پھر توحید یا شرک، ٹھیک ہے، یا ان کی اقسام ہیں، اس سلسلے میں سوالات آ جاتے ہیں۔ رسالت کے بارے میں سوالات آ جاتے ہیں، اسی طرح سے کتب پر ایمان کے بارے میں سوالات آ جاتے ہیں، اور اسی طرح ملائکہ پر بھی سوالات آ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوالات آ جاتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے نماز کے بارے میں آ گئے سوالات، زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں سوالات آ گئے ایم سی کیوز کی شیپ میں، اسی طرح ایس سی کیوز کی شیپ میں بھی آ جاتے ہیں عقائد کے بارے میں زیادہ سوالات۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ عقائد اور ارکان ان پہ فوکس کریں۔ میں جب بھی کالج میں لیکچر دیتا ہوں تو میں یہ جو عقائد اور ارکان ہیں ان کو الگ الگ کر کے بہت زیادہ ان پہ فوکس کر کے، اور زیادہ ہمارا جو ٹائم گزرتا ہے وہ انہی پہ گزرتا ہے، کیونکہ ہمارا تقریباً جو ہے وہ پیپر انہی سے ریلیٹڈ سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسے کیوز ہیں ان میں سوالات ڈفرینس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایم سی کیوز جو بنائے جاتے ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں، عقائد ہو گئے، ارکان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مذاہب کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ مذہب کی تعریف ہے، مذہب کی غرض و غایت ہے، مقصد کیا ہے، مذہب جو ہے انسانی زندگی میں عمل دخل کیسے پیدا کرتا ہے، تو نظریاتی بشریاتی تقاضے کیا ہیں، اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ مذہب کا آغاز کس طرح ہوا، اور الہامی مذاہب کون سے ہیں، غیر الہامی مذاہب کون سے ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو بک میں بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے، جو میری بک ہے ڈپٹی اسلامیات کی، تو اس میں بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ لیکچر بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ آپ چینل کھولیں گے نا AHES ملتان، اس میں ویڈیوز کو آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ٹاپک مل جائے گا مذہب کا۔ تو مذہب سے متعلق جو ہے سوالات تو کم آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو اس طرح سے، یعنی کہ جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ان کا یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی تو میں اس لیے جلدی سے اپنی ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہی بتاتا جاتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارا جو ہے اخلاقیات کے بارے میں آ جاتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے۔ اخلاقیات میں پھر آگے دو قسم کے اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق حسن، اخلاق رذیلہ یا سیئہ، یعنی کہ اچھے اخلاقیات میں سچ بولنا، دھوکہ دہی سے بچنا، اسی طرح عدل و انصاف کو قائم کرنا، اسی طرح والدین کی خدمت، ان کے حقوق اور احسان، عدل، تو ان کے جو اپوزٹ ہوتے ہیں اخلاق سیئہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں سوالات تو کم ہوتے ہیں،
لیکن شارٹ کوشچن میں یہ سوالات آ جاتے ہیں۔ آگے چلیں تو پھر قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی خصوصیات کیا ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، مکی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، مدنی صورتیں ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو میں نے اپنے لیکچر میں کلاس کو جو ہے ایک فارمولہ بتایا تھا سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے، کہ ٹوٹل جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ جو ہے وہ ٹوٹل کاؤنٹ کر کے اس کا ایک فارمولہ بتایا تھا کہ مدنی صورتیں کیسے نکالنی ہے آپ نے، مدنی صورتیں مکی صورتیں کیسے الگ کرنی ہے، مدنی صورتیں کیسے الگ کرنی ہے۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ میں نے کلاس کو ٹرکس بتائی تھی کہ جو ہے آپ نے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو دونوں میں آپ نے مینشن کرنی ہے۔ مثلا توحید کا ذکر تو مدنی میں بھی ہے، مکی میں بھی ہے، اسی طرح انبیاء کا ذکر مکی میں بھی ہے، مدنی میں بھی ہے، اسی طرح واقعات ہیں وہ مکی میں تو ہیں لیکن مدنی میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن باقی جو کچھ خصوصیات ہیں وہ الگ الگ ہیں، وہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا۔ تو جو میرے مطلب کالج سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نئی کتاب جو چھپ چکی ہے تو وہ پرووائڈ ہے، اگر آپ لیکچر سن لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سن سکتے تو وہ کتاب آپ ایک دفعہ لازمی پڑھ لیں، بے شک پی ڈی ایف میں بھی پڑھ لیں، یا کسی کو اگر میرے اس میں پی پی ٹی میں لیکچر چاہیے تو وہ آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا۔ اچھا، یہ ہو گیا مطلب قرآن پاک۔ اچھا، قرآن پاک کی خصوصیات، الہامی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کس نبی پہ کون سی کتابیں نازل ہوئی اور ان کی پھر جو ہے اس کے احکامات کیا تھے، پھر قرآن پاک کی جو خصوصیات ہیں، قرآن پاک کے معجزات ہیں اور صورتوں کی تعداد ہے، اسی طرح جو ہے نا اس کے متعلق جو سوالات ہیں وہ ایم سی کیوز کی شے میں بھی آ جاتے ہیں یا پھر شارٹ کوشچن میں بھی آ جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو پھر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی سوالات آ جاتے ہیں، اور پھر اور آگے چلیں تو لانگ کوشچن میں زکوٰۃ کے سوال آ جاتے ہیں، نماز کے بارے میں سوال آ جاتے ہیں۔ اچھا، اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے بارے میں سوالات آ جاتے ہیں، معاشرتی نظام ہے اس کے بارے میں سوالات آ جاتے ہیں، کسب حلال یعنی کہ کون سے اموال ہیں جو ہم کمائیں اور ان کو جو ہے حلال قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوالات آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جن اموال کے کمانے پر پابندی ہے ان کے بارے میں بھی شارٹ کوشچن آ جاتے ہیں۔ تو اگر شارٹ کوشچن میں آ جائیں تو پھر تو ایک مخصوص ہوتا ہے سوال، اور اگر لانگ میں آ جائے تو کسب حلال کے بارے میں سوال آ جاتا ہے کہ تو پھر اس میں آپ دونوں چیزیں مینشن کریں گے کہ حلال طریقے کون سے ہیں اور حرام طریقے کون سے ہیں۔ اچھا، روزوں کے بارے میں بھی سوالات آ جاتے ہیں، اسی طرح سے روزوں کے احکام ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور مکی زندگی، اس کے بارے میں غزوہ بدر اور غزوہ بدر کی تواریخ، اور غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے، کفار کتنے تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ سوال آ جاتا ہے اکثر۔ تو غزوہ بدر ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہم چل رہے ہیں تو ٹاپک یہ چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اسی طرح سے بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں، یعنی کہ اس کا سوال آ جاتا ہے کہ کس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، عام الفیل کیا ہے، عام الحزن کیا ہے۔ عام الفیل کے دو واقعات ہیں اہم، وہ میں نے بتایا ہوا ہے، عام الحزن کے دو اہم واقعات ہیں وہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو مختصر مثلاً بہت اہم ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ آ جاتے ہیں سوالات۔ اچھا، ایک سوال جو ہے وہ اکثر آ جاتا ہے کہ غزوہ احد جو ہے اس کے نتائج سے ہمیں، یعنی کہ اس کے نتائج کیا ہیں اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ لازمی آپ ٹچ کریں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے ان کے بارے میں سوالات، اور خاص طور پہ ہجرت کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ لازمی آتے ہیں۔
ہجرت حبشہ کے بارے میں، ان کی تعداد، ہجرت حبشہ اولا میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، مردوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد، اسی طرح جو ہے وہ ثانیہ میں تعداد کتنی تھی. یہ میں نے جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر جو لاسٹ میں پیپر دیے ہوئے ہیں نا، ان میں نے ان کے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں، سولو کیے ہوئے ہیں. پھر بھی اگر کسی کو اگر ضرورت ہو تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں. تو بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ فوکس کی ضرورت ہے. اکثر اسٹوڈنٹ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر میں نے لاسٹ میں جو دیے ہوئے ہیں نا 5 مسلمان سائنسدان، ان کے بارے میں آپ جو ہے نا ایک دفعہ ضرور اس کو ریڈ کر لیں. خاص طور پہ ابو علی سینا ہے، الرازی ہے، اور ابن الہیثم ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے لازمی اسٹڈی کرنا ہے. تو امید ہے جو اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ مجھے ضرورت ہوئی تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نافع ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ دارین کی کامیابی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.